بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ہمارے لیے انتہائی خوشی کے لمحات ہیں جب پشتونخوا خطے کے اور ضلع مردان کے انتہائی نامور شخصیات جناب اعظم خان صاحب اور جناب عدنان خان صاحب آج جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس مجلس میں ہمارے نہایت قابل احترام سینیٹر جناب دلاور خان صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف ان با اثر شخصیات کا رجوع، رغبت، یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور یقیناً ہمارے قافلے کو اور ہمارے مستقبل کے سفر کو اس سے بہت تقویت ملے گی۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس سفر کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر آج یہاں پشاور میں میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ملاقات اور اس شمولیت کو اپنے صحافی بھائیوں کی محفل میں اعلان کرتے وقت میں اپنے صحافی بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس بڑے اعلان کو قوم تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک اس وقت بڑے بحرانوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ہماری معیشت کو گزشتہ 4 سالوں میں جس طرح زمین بوس کیا گیا ہے، اسے دوبارہ اٹھانا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایسے وقت میں امریکہ کی طرف سے ایسے بیانات جو ہماری نظر میں پاکستان کی خود مختاری کی نفی ہے اور پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے۔ مذہب ایک حقیقت ہے، اور کرۂ ارض کا کوئی بھی انسان یا ایسی قومیت یا ایسا علاقہ ہوگا جہاں اس کا تعلق کسی مذہب سے نہ ہو، لیکن صرف اسلام نشانے پر کیوں؟ اسلام کے حوالے سے 20 سال تک افغانستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، انہیں انسانیت کا دشمن کہا گیا، انہیں دہشت گرد کہا گیا، انہیں وہ حقوق بھی نہیں دیے گئے جو عام انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ قیدیوں کے بارے میں جنیوا انسانی کنونشن کو نظر انداز کیا گیا،
اور 20 سال کے بعد بھی شکست خوردہ ہو کر گیا. آج پاکستان میں ان کو قادیانی یاد آ رہے ہیں, ان کے حقوق یاد آ رہے ہیں, انہیں کشمیر کے اندر کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کیوں نظر نہیں آ رہے. انہیں ہندوستان میں مسلمان اقلیت, دلت اقلیت کے حالت زار کیوں نظر نہیں آ رہے. ہماری اپنی پارلیمنٹ ہے, ہماری اپنی پارلیمنٹ سپریم ہے, اسے قانون سازی کا حق حاصل ہے, اور دنیا کی کسی طاقت کو بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کی اختیارات, پاکستان کی داخلی خود مختاری پر دباؤ ڈالنے کا کوئی حق حاصل نہیں. امریکہ کی لونڈی ہے IMF جو پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں. جہاں ہم دیوالیہ پن کے بالکل کنارے کھڑے تھے اور وہاں سے واپس آ کر پاکستان نے منوا لیا کہ وہ وائٹ لسٹ پہ واپس آ گیا ہے, آج وہ نئے قسطیں ادا کرنے کے لیے ہم پر مزید نئے شرائط عائد کر رہے ہیں. اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور اس طریقے سے ہم ان کی اس روش کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ اب سپر طاقت نہیں رہا. امریکہ افغانستان میں شکست کھا چکا ہے. 20 سالہ جنگ کی شکست کھانے کے بعد اب اس کا سپر طاقت ہونے کا ٹائٹل ختم ہو چکا ہے. اور جہاں پورے قرۃ ارض میں وہ انسانی حقوق کا خون کر رہا ہے, انسانیت کا خون کر رہا ہے, جن کے ہاتھوں سے انسانی خون ٹپک رہا ہے, اسے انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ہم دنیا کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پر چاہتے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں. ہمیں اگر انکار ہے تو آقا اور غلام کی نسبت سے انکار ہے. ہمیں اس طرف آگے بڑھنا ہے. ہم نے پاکستانی مفادات کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی بنا. ہم نے ملک کی مفادات کو اور اپنے 25 کروڑ عوام کے مفاد کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسی بنانی. ہم نے دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تجارت کرنی ہے, تجارتی معاہدات کرنے ہیں. ملک کی بیٹھی ہوئی معیشت کو دوبارہ ہم نے اٹھانا ہے, اور وہ فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں. ان فیصلوں کے لیے ہم باہر کی اشارات اور ان کے احکامات کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور کسی طرح بھی ہم اپنی معاشی خود مختاری پر سودا کرنے کو تیار نہیں. اس وقت ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا دیوالیہ ہو چکا ہے. جب MMA کی حکومت تھی تو حکومت چھوڑتے وقت صوبے پر 78 ارب کا قرضہ تھا. ANP نے حکومت چھوڑی تو 117 ارب. اب PTI کی حکومت ہے. اس وقت تقریباً 1000 ارب ڈالر تک ہمارا قرضہ پہنچ چکا ہے. حکومتوں کو جب لمبا وقت ملتا ہے تو انہیں اصلاحات کرنے کا بھی وقت ملتا ہے, انہیں معاشی استحکام کا وقت بھی ملتا ہے, لیکن انہوں نے ترقی معکوس کی. آج ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں,
اور اپنی 10 سالہ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اب افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ہم اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں آپ کیوں تحلیل کر رہے ہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنا آسان ہے، اپنی کارکردگی بتاؤ۔ عمران خان صاحب، سیاستدانوں کو گالیاں مت دو، ڈرامے بازیاں مت کرو، 3.5 سالہ کارکردگی بتاؤ۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے 10 سالہ کارکردگی بتاؤ، تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ اسی سیلاب میں اپنی کارکردگی بتاؤ جو تازہ گزری۔ پرائیویٹ رفاہی تنظیموں نے کام کیے، لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ ساری صورتحال ہم ان حالات میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورے خود اعتمادی کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام اب اس صوبے کا مستقبل ہے۔ کارکنوں کو بھی ہدایت دیتا ہوں کہ وہ عوام کو مطمئن کریں، عوام سے رابطے میں آئیں، پبلک میں جائیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس بحران سے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے اس کو بحران سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس موقع محل کے لحاظ سے چند گزارشات تھی میری، اور میں ایک بار پھر ہمارے جن اعلیٰ شخصیات نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا ہے ان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس فیصلے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ کیا بیان دیا ہے جی؟ لیکن اللہ نے ہمیں جو ہے عمران خان کی طرف اور اس صورت میں ہمیں جو ہے ایک شخص ملا جو ہمیں اس طرف لے کے آئے۔ مطلب اسی کے ساتھ یہ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھاٹو صاحب نے ڈبل گیم کھیلی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہمیں جو کہتے رہے پورے اپوزیشن کے ساتھ بھی ملتے رہے، صاحب پر بھی یہی بیان آیا۔ مجھے آپ ان کا ان 7-8 سالوں میں یا جو حکومت انہوں نے کیا 3.5 سال میں، یہ بتا دیں کہ کون سا وہ فیصلہ ہے کہ جو اس نے کیا اور بعد میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ کس کس غلطی کو آپ شمار کریں گے؟ تو یہ غلطیوں کا پلندہ ہے، بار بار غلطی کا اعتراف، اور پھر کہتے ہیں یہ میرا بڑا پن ہے، میں غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں۔ تیرے پاس عقل کی طرح ہے کہ تو صحیح فیصلے کرے، تیرے پاس ٹیم کی طرح ہے کہ تو صحیح فیصلے کرے۔ تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، مانو کہ میں نے ملک کی طبیعت کو مانو۔ ہر بات پر مجھے ISI نے کہا، پھر میں نے اس کو چور کہا، مجھے ISI نے بتایا تو میں نے تب چور کہا، تو مجھے اس نے کہا تو میں نے تب چور کہا، تو مجھے باجوہ نے کہا کہ یوں کرو تو میں یوں کرتا تھا، تو میرے تو سارا اختیاری ان کے ہاتھ میں تھا، تو میں تو سب فیصلے انہیں کہنے پہ کرتا تھا، تو پھر آپ کیا بلا تھے؟ کس مرض کی دوا؟ اس لیے میں اول دن سے کہہ رہا ہوں، اور قوم نوٹ کرے میری بات کو، کہ یہ پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر تھا، ہے، اور اگر آئندہ ہوگا تب بھی ملک کا یہی اثر کرے گا۔ آپ عادل تو نہیں ہیں؟ بخیر لگ رہی۔ میرے خیال میں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کے وہ استعفے بھی یاد ہیں جو پارلیمنٹ سے انہوں نے دیے تھے، اور پھر کس طرح وہ ایک چھوٹا سا راستہ پشو لارے کتا ادھر نہ رہے سمجھے۔ یہ ہمارے جانے پہچانے لوگ ہیں، ان کی کوئی سیاست نہیں ہے، ان کی کوئی
स्टेक नहीं है सिरे से, और बस अय्याशियों के लिए आए थे, अय्याशियाँ करके चले जाएंगे। ऐसी हुकूमत कि जाते वक्त यूँ लगेगा जैसे एक पिकनिक बना कर गए हम, बस इससे ज़्यादा कोई हैसियत उनकी नहीं। मौलाना साहब क्या कहेंगे, जो परवेज़ इलाही एक बात कर रहे हैं, उनका बेटा दूसरी बात कर रहे हैं, कहते हैं भाजपा का खून आया था, कहाँ पीटीआई में गए, आप कहते हैं कि ये कोई खून नहीं आया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, मैं इनकी सारी बातों का हिसाब नहीं लगा सकता कि कौन क्या कह रहा है और फिर कल क्या कह रहा है। और मैं एक इमरान खान का हिसाब नहीं लगा सकता कि सुबह क्या कहता है तो दोपहर को क्या कहता है, तो शाम को क्या कहता है, तो अगली सुबह को क्या कहता है, तो फिर दोपहर को क्या कहता है। इनकी रोज़मर्रा की और हर लम्हे की गुफ्तगू एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो मैं कम अज़ कम इतनी ताकत नहीं रखता कि मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, एक ज़बान के लोग हैं, पहले दिन से जो बात कह रहे हैं आज उसी पे खड़े हैं, और इंशाअल्लाह दुनिया से मनवाया भी है और मनवाएगी भी। ये बताए कि कह रहे कि ये मिसलियत डिलीट करने जा रहे हैं और किसी माह तो हुकूमत या पीडीएम जो है इस निज़ाम को रोकने के लिए उन्होंने तारीख कौन सी मुकर्रर किया है? बात सुनो, जो आदमी जिससे हम बात नहीं करना चाहते, हमेशा हुकूमत समझती है कि बड़ी तहरीक उठ रही है, बड़ा एक दबाव मुझ पे आ रहा है, तो हुकूमत की ज़रूरत होती है कि वो उनसे कहे कि आए मुज़ाकरात करें, बात करें। यहाँ पर अपोजिशन हमें कह रही है कि हमसे मुज़ाकरात करो वरना, हमसे मुज़ाकरात करो वरना क्या, फिर 16 दिसंबर के बाद सोचेंगे। तो 16 दिसंबर आपके अपने जनरल न्याजी का तारीख दिन है, अपनी तारीख दोहराने की तरफ जा रहे हो। हम 16 दिसंबर की तारीख को जानते हैं कि तारीख का एक सियाह तरीन दौर जो एक न्याजी की तरफ मंसूब है, और आज एक नया न्याजी वो फिर हमें 16 दिसंबर याद दिला रहा है। मौलाना साहब ये बताएंगे, ये तो पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है, इसमियात होते हैं, इंतखाबात होते हैं, ज़िमनी इंतखाबात, ये सब कुछ होता है, लेकिन आज जो इस मुल्क के अवाम का जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई का। इमरान खान ने कहा कि मैं महंगाई खत्म करूँगा, महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर ये हुकूमत आई, इसमें जो है ना महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। एक गरीब बंदे का तो ये मसला नहीं है इमरान खान सब्जी तोड़ता है या इमरान खान आता है या जो भी आता है, गरीब का मसला है। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ इस बात पर। देखिए, जहाँ हमारे रिज़र्व में 24 अरब डॉलर पड़े थे और ये हम उनके हवाले कर गए थे, और उन्होंने जाते वक्त 2.5 अरब डॉलर छोड़े, मुल्क के ज़र मुबादले के ज़खायर तबाह बर्बाद कर दिए। उस वक्त जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल थी कि बाहर से पैसा आ रहा था, तरसीलात ज़र में इजाफ़ा हो रहा था, बाहर गया हुआ पैसा कारोबारी तबका वापस पाकिस्तान ला रहा था, वापस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी रख रहा था, दोबारा मुल्क से बाहर चला गया। अब ज़ाहिर है कि ये एक बहरान है। इस बहरान के लिए आज एक कौमी हुकूमत कायम है, और कौमी हुकूमत के क़याम के बगैर शायद हम इस बहरान से न निकल सकें। इसलिए हमने फूंक के चलना है, इन दिक्कतों और इन मुश्किलात का एतराफ़ करना है, और इन मुश्किलात से निकलने के लिए हमने हिकमत अमलिया बनानी है। थोड़ी सी जवानी से अब आगे बढ़े हैं तो ठीक हो गए हो। आप सहाफ़ी हैं? आप सहाफ़ी हैं? तो ये तो सहाफ़ियों की मजलिस है भाई, ये तो उनका हक हमारा है। ठीक है जी, आपकी बात पूरी करने दीजिए। हमें यकीन जानिए, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था कि हम इस कदर दलदल में जा चुके हैं कि जब हम मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे तो इतनी बड़ी मुश्किलात सामने आएंगी। इस किस्म के सख्त सवालात का हमें सामना करना पड़ेगा, ये हमें भी उम्मीद नहीं थी उस वक्त, लेकिन आज मालूम हो रहा है कि किस कदर हमें, और ये सिर्फ अकेले इसलिए नहीं है, ये जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो भी पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर करने की पॉलिसी पे गामज़न है, और ये उन्हीं की नुमाइंदगी करता रहा है।
पहली मरतबा बैन अवी इदारों को चैलेंज किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, हम रूस से भी बात करेंगे, हम चाइना से भी बात करेंगे, हम सऊदी अरब से भी बात करेंगे। और इन दोस्तों का जो चाइना की सूरत में है या सऊदी अरब की सूरत में है, इन 3.5 सालों में जो उनका एतमाद हमने मजरूह किया है, उस एतमाद को दोबारा बहाल करने में दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। क्या आप देख रहे हैं इमरान खान को सरकार की कह रहे हैं कि मैं दावत देना चाहता हूँ, आप दावत देने की बात निकल रही है, एस्टेब्लिशमेंट अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों की तरफ वापस जा रही है तो हम खैर मकदम करेंगे। इमरान खान में वो सकत नहीं कि जिसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, हम कभी भी उनके साथ मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। और ये नहीं कि वो हमें कोई अल्टीमेटम दे रहा है, अल्टीमेटम दे जो कुछ भी करे, उनका लॉन्ग मार्च फॉरलॉन्ग मार्च बन गया, उनका टारगेट जो है वो इस्लामाबाद था तो पिंडी बन गया, तो पिंडी में गेट नंबर 4 था तो उसके बाद फैज़ाबाद में आके जमा हो गए, तो उसके बाद एक लंबा अरसा बैठना था तो 1 घंटे के लिए बैठ के चले गए। तो ये तो उनका नुज़ूल का दौर है जी, और इंशाअल्लाह खात्मे की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चले जाए राइट तरफ और प्रधान की जो विमान है लेफ्ट तरफ चले जाए।